السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں اچھا دوستوں جو ہم نے خونی شنگرف مومیاں بنایا تھا اس کے جانچ پڑتال کرنے کا جو طریقہ ہے، کوئی دوستوں نے کہا تھا کہ اس کی پڑتال کا نہیں آپ نے بتایا، تو اس کی پڑتال کا جو طریقہ ہے دوستوں، یہ ایک آرڈر تھا ہمارے بھائی کا جو ہم ایک دو دن میں اس کو پارسل کر دیں گے۔ یہ شنگرف مومیاں دوستوں دیکھیں، جو بھی پہلے شنگرف بناتے ہیں اس کو پہلے مدبر مصفہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ پارے اور گندک کا جز ہے۔ گندک اور پارے بھی یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، تو ان کے ذرات کو ختم کرنے کے لیے اس کو مصفہ کیا جاتا ہے۔ وہ مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے، ہم تو بہرحال دیسی گھی میں یا آگ کے دودھ میں اس کو مصفہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ شنگرف مومیہ ہے، کیونکہ یہ ہم نے سردیوں میں بنایا تھا جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ نرم تھا۔ اب اس کو 3-4 دن ہم نے دھوپ میں رکھا ہے تو یہ ہارڈ ہو چکا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ اب ہاتھوں یا انگلیوں پر نہیں لگتا، نہ اس کا نشان پڑتا ہے۔ تو دوستوں اس کی جو پڑتال ہوتی ہے شنگرف، یہ ایک پتھر نما چیز ہے۔ آپ جب اس کو بنائیں گے تو یہ انتہائی لچکدار شنگرف بن جائے گا، جو جس طرح ایک ربڑ کو کھینچ دے یہ اسی طرح شنگرف بنے گا۔ اس کو دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ناقص ہے کہ یہ صحیح بن چکا ہے۔ اور جو اس کی پڑتال ہے، آپ اس شنگرف میں جتنا مرضی بھی یہ پانی ڈالیں گے تو یہ اس میں مکس نہیں ہوگا، نہ ہی اپنا رنگ چھوڑے گا۔ دیکھیں، آپ اس میں شنگرف میں پانی ڈالیں، یہ ہم نے اس میں شنگرف میں پانی ڈالا ہے تو یہ پانی میں مکس نہیں ہوگا، پانی اوپر ہی تیرے گا اور یہ نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ جو شنگرف مومیا ہوتا ہے اس کو آپ پانی میں ڈالیں گے تو یہ نیچے بیٹھ جاتا ہے، اوپر نہیں تیرتا۔ پہلا طریقہ یہ، اور دوسرا جو شنگرف کا ہم کشتہ بناتے ہیں گیلے حکمت یا آگ کے ذریعے جو ہم کشتہ بناتے ہیں، یہ ہمارے پاس شنگرف پڑا ہوا ہے ظاہر سیاہ کے لیے۔ اس کی پڑتال کا طریقہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ اس کو پانی میں ڈالیں گے تو یہ پانی میں اوپر تیرے گا، نیچے نہیں بیٹھے گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو خالص پیور شنگرف بنا ہوا ہے جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا، یہ اوپر تیرے گا، نہ کہ یہ پانی کے نیچے جا کر بیٹھے گا۔ اور جو شنگرف مومیا ہے وہ وزن میں قائم رہتا ہے اور وہ پانی کے اوپر نہیں تیرتا، وہ پانی کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور نہ ہی پانی میں مکس ہوتا ہے۔ یہ دیں گے، یہ پانی میں مکس نہیں ہوگا اور پانی کے نیچے جا کر بیٹھ جائے گا، اور کھینچنے سے بھی یہ انتہائی لیس دار اور ربڑ کی طرح ہوگا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ جو شنگرف ہے۔ تو دوستو، کوئی بھی نقصہ ہم کشتہ جو بناتے ہیں اس کو ہم ایسے ہی نہیں بناتے، اس کی جانچ پڑتال تسلی کر کے پھر ہی ہم بناتے ہیں اور بھائیوں کو بھیجتے ہیں، کیونکہ یہ ایک انتہائی خطرناک اور جان لیوا چیزیں ہیں۔ یہ نقصان بھی دے سکتی ہیں، تاکہ انسان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر بندہ اس کو نہ بنائے اور نہ استعمال کرے۔ وہی بندہ بنائے جس کے یہ تجربے میں ہے، کتابوں سے پڑھ کر یہ چیزیں نہ بنتی ہیں، اور نہ ہی کوئی بھائی بنا سکتا ہے جس کا تجربہ نہیں ہے، جو کسی کی صحبت میں رہ کر ان پر کام نہیں کیا یا اس نے نہیں سیکھی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے۔ بازاری کتابوں سے نہ تو اصل میں یہ چیزیں نقطے اصل صحیح ملتے ہیں، نہ ہی وہ بتاتے ہیں، نہ ہی بنا سکتا ہے کوئی، اور نہ ہی بن سکتے ہیں۔ جو کشتہ جات ہیں، جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں، خود بھی کسی سے بھی یا کتابوں سے بھی دیکھ کے بنا سکتے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہوتا ہے یہ کتابوں سے پڑھ کر نہیں ہوتا اور نہ ہی بنا سکتے ہیں۔ اور دوستو دوسری بات، جو ایک بھائی نے جس کو فالج کا جو کہا تھا، بھائی آپ کو کوئی مرض ہو یا نہ ہو، ضروری نہیں کہ کوئی مرض ہو تو پھر ہی آپ یہ چیزیں استعمال کریں۔ جو بزرگ حضرات ہیں ان کے لیے یہ ایک کچلا جو ہے فالج اور لقوے کے لیے ایک عظیم کارآمد چیز ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خدا کی سکھایا ہوا بتایا ہوا علم، اس کی بنائی ہوئی چیزیں ہی ہیں جس میں اس نے شیروں جیسی طاقت رکھی ہوئی ہے۔ یہ ہم اس یقین سے کہہ رہے ہیں جو خدا نے
یہ اپنی نیچرل قدرتی چیزیں بتائی ہیں، ان میں وہ طاقت ہے کہ اگر انسان ان کو کھاتا رہے یا کھائے سردیوں میں تو اس کو لقوہ، فالج، اعصابی امراض ویسے ہی نہیں ہوتے۔ ان میں وہ طاقت ہے، یہ کچلا ایک عظیم چیز ہے جو کہ نزلہ، زکام، فالج اور اعصابی بیماریوں کو جڑ سے ختم کرتا ہے، بشرطے اس کو اچھی طرح سے بنایا گیا ہو۔ کچلا اور یہ میٹھا تیلیہ، یہ دونوں فالج اور لقوہ کے لیے بہت ہی کارآمد چیزیں ہیں۔ ضروری نہیں آپ کو کوئی مرض لگے تو آپ پھر ہی یہ چیزیں استعمال کریں۔ یہ صرف بزرگوں کو لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بزرگ حضرات ہیں 35-30 سے اوپر ہو رہے ہیں وہ ان کو استعمال کرتے رہیں سردیوں میں، وہ بھی جو اچھے طریقے سے بنا ہوا ہو، ناقص نہ ہو تو آپ استعمال کریں ان کو۔ فالج، لقوہ، نزلہ، زکام، دمہ ان کے نزدیک بھی نہیں آتا۔ تو یہ ہماری پڑتال تھی شنگرف مومیا کی۔ آپ اس کو میں پھر بتا دوں کہ اس کو آپ پانی میں ڈالیں گے تو یہ پانی کے پیندے میں جا کر بیٹھ جائے گا اور مکس نہیں ہوگا، اور پانی جو ہے وہ اوپر ہی ٹھہرے گا۔ اور جو شنگرف کا کشتہ ہے کوئی بھی بنایا گیا ہو گل حکمت کے ذریعے، آگ دے کر وہ پانی کے اوپر بیٹھتا ہے، نیچے نہیں بیٹھتا، مکس وہ بھی نہیں ہوتا اور نہ وہ رنگ چھوڑتا ہے۔ اور دوستو، ایک جو بھائی نے پوچھا تھا کہ آنکھ کے لیے کوئی بھی نسخہ، جن کی آنکھ کی بینائی بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہو اس کے لیے، تو بھائی ہمارے پاس تو جڑی بوٹیوں والے نسخے نہیں ہیں، کیونکہ ہم وہ نہ بناتے ہیں۔ جو بہت کسی بھائی کو ضرورت ہو، جو اتنا خرچہ نہ لگا سکتا ہو، تو اس کے لیے ہے، تاکہ وہ کسی سے بھی بازار سے بہت بڑی بڑی چیزیں مل سکتی ہیں۔ ہمارے پاس جو نسخہ ہے سب سے کارآمد وہ یہ ہے کہ آپ چمگادر لے کر اس کو دیسی گھی میں بھون کر خشک کر دھوپ میں سکھا کر جلا لیں، اور اس کا جو صفوف ہوگی اس کو جو جلائیں گے، اس کی جو راکھ ہوگی اس کو شہد، ایک سلائی لے کر سلائی کو شہد سے مل کر آپ اس کی جو راکھ ہے وہ آنکھوں میں سلائی صبح شام دوپہر ایک ایک سلائی آپ لگائیں گے تو آپ کی جو نظر کی کمزوری ہے، بینائی ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک بہت کارآمد چیز ہے چمگادر، جو کہ نظر کی بینائی کو، کمزوری کو دور کرتا ہے۔ اور ایک اور نسخہ یہ وہی بھائی بنا سکتا ہے جن کے بھائی یہ کام کرتے ہیں، جو ذہنوں پر کام کرتے ہیں۔ اور ایک آپ کالا سانپ لے کر اس کو آپ ذبح کر لیں اس کو، اور اس کا سر جو ہوگا اس کو بھینس کے دودھ میں 5-6 لیٹر بھینس کے دودھ میں ہلکی نیم گرم آگ پر پکائیں۔ جب وہ پک جائے گا اتنی دیر، تو آپ اس کو دامن لگا کر مکھن نکالیں اور مکھن کو گرم کر کے دیسی گھی بنائیں، اور اس کی جو اوپر جاگ ہوگی اس کو 1-2 سلائی آنکھوں میں لگائیں تو آپ کی نظر کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو گئی ہو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ ایک شرطیہ نسخہ ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے سانپ کی نظر میں، بینائی میں وہ طاقت رکھی ہے کہ جو کسی میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ علماء کرام یا اولیاء کرام اور جن کو مہارت تھی ان کے بتائے سکھائے ہوئے نسخے ہیں، جو نسل در نسل چل رہے ہیں، لیکن جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ آزمائے ہیں اور کیے ہیں۔ انجان بندہ نہ کرے، نہ بنائے اور نہ استعمال کریں، کیونکہ یہ ٹوٹلی شنگرف، پارا، گندھک، سمبل فار میٹھا تیلیاں، سانپ، یہ انتہائی زہریلی چیزیں ہیں۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔